اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے ہر دور میں رہنما اصول وضع کیے اور ہادی اور مہدی کو بھیجا، ہمارے لیے بھی آیا۔ چنانچہ قرآن نے پوری انسانیت کو یہ درس دیا ہے۔ کیا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے؟ سورہ الانعام پارہ نمبر 7 آیہ نمبر 32، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو پچھلا گھر ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرما رہا، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ دنیا پر فریفتہ ہو گئے؟ تو یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس سے بقا نہیں ہے، یہ بہت جلد گزر جاتی ہے۔ ہاں البتہ نیکیاں اور اطاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں ہی واقع ہوتی ہیں، مگر وہ چونکہ امور آخرت میں سے ہوتی ہیں تو وہ دنیا نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک فرق ہے، ایک ہوتا ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہوتا ہے دنیا میں زندگی، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے اسی آیت کے تحت اسی فرق کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے، دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو، وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ لہذا انبیاء، مرسلین، صالحین اور نیک لوگوں کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہرگز نہیں ہے، بلکہ دین کی زندگی ہے۔ غرض یہ کہ غافل کی زندگی اور عاقل کی زندگی، دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم عاقل والی زندگی گزارنا پسند کریں گے یا غافل والی زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ اللہ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو دیگر اقوام ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔